قربان جاؤں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار آدمی۔ علماء اس حدیث کو سامنے رکھتے کہتے ہیں جس شخص کے دسترخوان پہ دیکھو پاکیزہ لوگ کھا رہے ہیں، سمجھو کہ اس کا رزق پاک ہے اور سمجھو کہ اللہ کو اس کا رزق پسند ہے، اسی لیے پاک لوگوں کو کھلا رہا ہے تاکہ کل پاک اعمال سر انجام دیں۔ اور کئی لوگوں کا رزق پاکیزہ لوگوں کو تو شاید زندگی بھر نصیب نہ ہو، لیکن ان کے دسترخوان پہ جا کے دیکھ لو تو لفنگے اور لچے قسم کے لوگ ہر وقت دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، کھا رہے ہیں۔ نہیں آئے گا تو کوئی اللہ والا ان کے دسترخوان پہ نہیں۔ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، اور دوسرا وصل الارحام، رشتے جوڑو۔ کیا جوڑو؟ رشتے جوڑنا بہت مشکل ہے، نئے رشتے بنانا بڑا آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے سال میں 1,00,000 آدمیوں سے تعلق بنا لیے، میں نے 1 سال میں 1,000 آدمیوں سے دوستی قائم کر دی۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ سال میں 10,000 آدمیوں کے رشتہ بنا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ زندگی بھر جن سے رشتہ ہے ان سے رشتہ نبھا کے رکھ لے، یہ کمال ہے۔ رشتہ ہے اس کو کیا رکھے، یہ بہت مشکل ہے، اللہ گواہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جو رشتہ جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا، یعنی اس کا تعلق مجھ سے جڑے گا۔ برادریوں میں، رشتہ داریوں میں یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، اور ہمارے پٹھانوں کا تو جو سارا دن آپس میں کھٹ مٹ ان کی لگی نہ رہے نا تو ان کو پٹھان کون کہے گا؟ تو ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں برادریوں میں، لیکن اس کی ترغیب دی صل الارحام، رشتے جوڑو۔ اچھا فرمایا اگلی بات وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں۔ مخلوق خدا اندھیری رات میں نیند کے آغوش میں جا کے غائب اور گم ہو جائے، اور تو نیند کو آنکھوں سے جھٹک کے اٹھ کے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ یہ تعلیم پیغمبر دے رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام نے یہ تعلیم سنی، کہتے ہیں جب میں نے آپ کی یہ تقریر سنی تو میں اور قریب آیا۔ اب اگلے الفاظ بخاری کے، وہ کیا؟ میں نے قریب آ کے کہا اللہ کے پاک پیغمبر 3 باتوں کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی چیزوں کا سوال کرتا ہوں؟ 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں، ان 3 کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، نبی کے سوا ان 3 سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھ۔ میں نے کہا پہلا سوال یہ ہے ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا دوسرا سوال یہ ہے ما اول ما یاکل اہل الجنہ، جنتی سب سے پہلی خوراک کیا کھائیں گے؟ جنتی سب سے پہلی خوراک کیا کھائیں گے؟ ان کی تواضع مہمان نوازی کس چیز سے کی جائے گی؟ اور تیسرا سوال وہ کیا چیز ہے؟ وَمِنْ أَيْنَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، بیٹا ماں کے ہم شکل کیسے ہو جاتا ہے اور باپ کے ہم شکل کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟
کہ بیٹا یا ماں کے ہم شکل ہوتا ہے بچہ یا باپ کی شکل پہ چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تینوں سوال سنے تو جواباً فرمایا اتانی و اخبرنی جبریل آنفاً. او عبداللہ بن سلام، تیرے سوال کے بعد فوراً جبریل نے آ کر ابھی مجھے جواب دیے ہیں. جبریل نے ابھی آ کے جواب دیے. تو عبداللہ بن سلام نے یہ سنا تو ایک دم کہا اچھا ذاک عدو الیہود، یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے جبریل. کہا وہ کیسے؟ کہا یہودیوں پہ سارے عذاب اور سزائیں لانے والا یہی ہے. اور اسی کا جواب سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ دیا تھا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. جو کوئی جبریل کا دشمن ہو اور میکائیل کا، فرشتوں کا، تو اللہ ایسے کافروں کا کیا ہے؟ دشمن ہے. تو جبریل تو اللہ کا معزز فرشتہ ہے. اور یہود نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ پر جبریل وحی نہ لے کے آتا نا، میکائیل لے کے آتا، اسرافیل وحی لے کے آتا تو ہم مان لیتے. یہ بھی ان کا ایک سوال تھا. لیکن فی الحال عبداللہ بن سلام کا سوال، پہلے سوال کا جواب دیا. فرمایا پہلا سوال کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا فنار، وہ آگ ہے، یحشر الناس من المشرق الى المغرب، جو مشرق سے لوگوں کو مغرب کی طرف ہانک کے لے جائے گی. مشرق سے ایک آگ اٹھے گی، لوگوں کو ایسے ہانکتے ہوئے لے جائے گی. کہاں تک پہنچ جائیں گے لوگ؟ مغرب میں جمع ہو جائیں گے. دوسرے سوال کا جواب کہ جنتیوں کی پہلی خوراک، پہلی مہمان نوازی کس سے ہوگی؟ فرمایا فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، کہ مچھلی کے کلیجے کے اوپر بڑا ہوا حصہ وہ جنتیوں کی پہلی خوراک. اردو والے جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ مچھلی کے کلیجے کا کباب اللہ کھلائے گا. اللہ اکبر. یہ تواضع ہوگی. آپ کہیں گے مچھلی نہیں ملتی غریبوں کو تو پھر مچھلی اور پھر اس کا کلیجہ اور اس کا کباب. بھائی جنت کی باتیں ہی کچھ ہو رہے ہیں. اور تیسرا سوال کہ بچہ ماں باپ میں سے کبھی ماں کی صورت اور کبھی باپ کی صورت کیسے اختیار کر لیتا ہے؟ فرمایا سن، جب ماں باپ یعنی میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اگر مرد کا پانی غالب آ جائے، غلبہ پا جائے تو بچہ مرد کے ہم شکل، اگر عورت کا پانی پیل کر جائے، غلبہ پا جائے تو بچہ ماں کا ہم شکل ہوتا ہے. جب تینوں سوالات کے جواب دیے تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے ہاتھ آگے کیجئے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، وہ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کاش وقت ہوتا، میرا مضمون تو طویل ہے لیکن آخری جملہ کہہ دیتا ہوں. جیسے ہی عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا تو ساتھ ہی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود قوم بہت. اللہ کے محبوب، یہ یہود جو ہے نا بہت جھوٹے لوگ ہیں، بہت کذاب ہیں، جھوٹے بھی ہیں اور جھوٹ بولتے بھی ہیں اگلے پر اور جھٹلاتے بھی ہیں. اس لیے میں ابھی اظہار نہیں کرتا ہوں، پہلے آپ میری اس قوم کو بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، اس کے بعد میں اقرار کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے یہود کو بلایا، کہا کلمہ پڑھ لو. وہ کہنے لگے نہیں پڑھتے. کہا اگر تمہارا ساتھی، تمہارا عالم رہنما عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے، بس یہ جملہ سننے کا ہے تو پتہ کیا کہنے لگے؟ ہوا سیدنا و ابن سیدنا، وہ ہمارا سردار لیڈر ہے اور اس کا باپ بھی ہمارا سردار لیڈر تھا. بڑی تعریف کی.
وہ بھی ہماری آنکھوں کا